السلام علیکم میم. جی آپ وعلیکم علم السلام. سیاست سے بہت عرصے سے منسلک ہیں اور اس شعبے میں بچوں کو تعلیم سے مطلب دے رہی ہیں. میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ آپ نے اس شعبے کو کیوں اہمیت دی؟ دیکھیے جن گھروں میں ڈسکشن رہتا ہے سیاسی معاملات میں اور حالات میں تو بچوں کی کچھ نہ کچھ دلچسپی تو ضرور ہوتی ہے اس طرف. پھر بڑوں کی رہنمائی سے وہ چیز اور بڑھتی ہے. تو میں فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ ہمارے گھر میں ان سب امور پر بات ہوتی تھی تو کچھ نہ کچھ تھوڑا سا سمجھ میں تو آتا تھا. اور پھر باقی بڑوں کی پذیرائی سے اور ان کی بات سننے سے روزانہ تو خود بخود دلچسپی بڑھتی گئی. اور ایک ایسی چیز ہے جو ایسا مضمون ہے جو مخصوص نہیں ہے کسی چند افراد کے لیے بلکہ ہر آدمی کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں ضرور جانتا ہے. اس لیے ایک تو یہ بھی بات تھی اور دوسرے یہ کہ دلچسپی بڑھتی گئی بڑوں کے بتانے سے. تو آپ نے علم سیاست کو جب ایز اے سبجیکٹ اپنا چوز کیا تو آپ نے اس میں کیا کیا مطلب محسوس کیا کہ کیسا سبجیکٹ رہا ہے آپ کے لیے؟ شروع میں کہ جب طالب علم ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کا ادراک نہیں ہوتا. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر اچھے استاد ملیں اور ان کے ساتھ نشست رہے کسی بات کی اور ان کی رہنمائی حاصل ہو تو بہت ساری چیزیں جو آدمی کو نہیں پتا ہوتی وہ خود بخود ڈیولپ ہوتی رہتی ہیں. تو ایک اچھے استاد کی یہ پہچان بھی ہے کہ وہ اپنے شاگردوں میں ان صلاحیتوں کو محسوس کرے اور پھر ان کو یا تو خصوصی وقت دے یا خصوصی توجہ دے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ مجھے ایسے استاد ملے جن میں چند ایک کا نام ویسے بھی ان کو شہرت ہے عالمی شہرت بھی ہے. پروفیسر ڈاکٹر منظور الدین احمد صاحب جو جامعہ کراچی کے وائس چانسلر بھی رہے ہیں اور وہ اب آج کل امریکہ میں ہی ہیں. تو ان کی خصوصی توجہ سے بہت چیزیں میں نے سیکھی. ایک ڈاکٹر عادل حسین صاحب وہ اب حیات نہیں ہیں لیکن یہ کہ ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا اور خود بخود اس مضمون میں دلچسپی بڑھتی. پھر ہمارے وقت میں استادوں سے اگر ہم کوئی بات پوچھتے تو وہ بہت وقت دینے کے لیے تیار رہتے تھے, موجود بھی ہوتے تھے اپنے کمروں میں اور پھر یہ کہ وقت بھی دیتے تھے. تو جو چیزیں نہیں سمجھ میں آتی تھیں وہ اس وقت سمجھ میں آتی بجائے بات خالی سمجھنے کے دلچسپی اور بڑھتی تھی. آج کے تعلیمی نظام کے بارے میں آپ کیا رائے دیں گے؟ یہ تعلیمی نظام کچھ چیزیں تو آپ بھی سمجھتے ہیں یہ ہیں کہ دو تعلیمی نظام سے ہمارے پورے معاشرے اور ماحول کے اندر جو اثرات ہیں وہ بالکل غیر مطمئن ہیں اور ان سے جو بچے پڑھ کے نکل رہے ہیں وہ ایک دوسرے سے کسی اعتبار سے بھی مطابقت نہیں رکھتے. تو دیکھیے جس جگہ پہ دو یہ مساوی تعلیمی نظام ایک ساتھ چلتے رہے تو ہم خود بخود تقسیم کر رہے ہیں اپنے نوجوانوں کی ان دو حصوں میں کہ ایک کچھ اور پڑھ کے نکلیں گے اور ان کا رویے اور بیہیویئر دوسری طرح کا ہوگا اور ایک کچھ اور پڑھ کے نکلیں گے. تو میں یہ سمجھتی ہوں ایک تو ایک تعلیمی نظام ہونا چاہیے چند کو اتنی زیادہ سہولتیں ملیں کہ وہ ہر چیز سے آسانی سے معلومات حاصل کر سکیں آج کل کے حوالے سے اور کچھ کو نہیں بلکہ اکثریت کو بالکل بھی کچھ میسر نہ ہو, بنیادی تعلیم بھی نہ ہو. تو اس کی ذمہ داری تو سبھی پر ہے, معاشرے کے اندر بھی اور حکومت کے اندر مکمل طور پہ. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی کمزوری ہے. اور دوسرا یہ کہ دیکھیے ایک نظام ہے, ہمیں چونکہ بیرونی ممالک سے یا بیرونی دنیا سے متعلق رہنا ہے تو جو زبانیں باہر بولی جاتی ہیں اور سمجھی جاتی ہیں اگر ان پر ہمارے بچوں کو عبور ہی نہ ہو یا اس سے بالکل ہی وہ نہ بول سکتے ہیں تو وہ اپنے آگے جا کر کوشش کے باوجود صلاحیتوں کے باوجود اور کبھی جن کو موقع مل جاتا ہے اس کے باوجود بھی وہ اپنا صحیح مقام نہیں بنا سکتے. میں پاکستان میں آج کل انقلاب کی باتیں ہو رہی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں انقلاب کیسے آ سکتا ہے ہمارے ملک میں؟ دیکھیے شعور سے ہی آتا ہے اور جس انقلاب کی ہم بات سنتے ہیں وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو انقلاب کا تصور ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ سب چیز توڑ پھوڑ کے خون خرابے کے بعد. انقلاب کا مطلب ہوتا ہے تبدیلی اور اگر سوجھ بوجھ ہو تو تبدیلی تو آنی چاہیے کیونکہ کوئی بھی انسانی معاشرہ ایک حیثیت میں نہیں رہ سکتا, وہ متحرک ہے, افراد کی ضرورتیں بدلتی ہیں, تقاضے بدلتے ہیں ہم اور بہت سارے تجربات ضروری ہوتے ہیں انسانی معاشروں کے لیے. تو میں یہ سمجھتی ہوں بہت اچھی بات ہے کہ تبدیلی آئے لیکن تبدیلی بہتری کی طرف آنی چاہیے. تبدیلی آتی ہے لیکن اگر سوچ سمجھ کر ایک مقصد سامنے ہو اس کی طرف جایا جائے تب تبدیلی اچھی ہوتی ہے. ورنہ یہ کہ وہی ہے کہ ایک چیز کو دوسری جگہ لے لیتی ہے دوسری چیز اس کی لیکن وہ جب سیٹ ہوتی ہے اسٹیبلش ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر بھی اتنی خامیاں نکلتی ہیں جس طرح پہلی تھی. تو پھر لوگ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ ایسی تبدیلی کا کیا فائدہ جو کچھ عرصے کے بعد پھر ویسے ہی ہو گئی اور وہی نقصان پہنچا. تو تبدیلی ضروری ہے, ایک کھلا ذہن ہونا چاہیے
انسان کو تبدیلی لانے کے لیے، اور اس کی ایک سوچ کا مقصد ہو، مقصد کی نشاندہی بہت ضروری ہے. مقصد سامنے نہیں ہے تو صرف تبدیلی کہنے سے، تبدیلی کرنے سے کوئی تبدیلی نہیں آتی، بلکہ یہ کہ وہ سطحی طور پہ کچھ چیزیں بدل دی جاتی ہیں، یا کچھ افراد بدل گئے، یا کچھ کی سوچ بدل گئی. لیکن ایک بحیثیت ایک قوم، اب نوجوانوں کی سوچ ایسی ہونی چاہیے کہ وہ ٹالریٹ کریں گے، اپنے آپ کو پوری دنیا کے ایک عالمی معاشرے میں ایک مقام دلوائیں گے. اور وہ مقام کیسے دلوایا جاتا ہے؟ علم کے حصول سے، سوجھ بوجھ سے، رواداری سے، ٹالرنس سے، اور اس طرح سے نہیں کہ قوت برداشت ہی نہ ہو، عدم برداشت کے حوالے سے، اور صرف اپنی سوچ دوسروں پر ٹھونسنے سے تبدیلی نہیں آتی. اور پھر ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے ہاں تبدیلی جب کا نام لیا جاتا ہے تو سب سے ضروری چیز کرپشن، اس کو کیسے روکیں گے ہم؟ یہ بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کرپشن کو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کیا جا سکتا، یہ مکمل ختم نہیں کیا جا سکتا. دیکھیے معاشرے تو پہلے بھی تھے، ان میں بھی کچھ لوگ برائیاں کرتے تھے، لیکن پھر بھی معاشرے اس نوعیت کے نہیں تھے جیسے اب ہم دیکھتے ہیں. تو کرپشن کو ختم کرنے کے لیے اخلاقیات کا کوئی معیار ہو، کوئی مقصد ہو، جو ایسے کام کرے اس کو لوگ اخلاق کے اعتبار سے برا سمجھیں، اس عمل کو یا اس رویے کو. تو یہ ایتھکس یا موریلٹی آپ کے اندر ہونی چاہیے، اور یہ بچوں کو سکھانی چاہیے کہ ایسا کر لینے سے یا فوری طور پر کسی اعلیٰ مقام تک اور منصب تک پہنچ کر، یہ اصل طریقہ نہیں ہے، بلکہ بتدریج جو چیز آپ سیکھتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس مقام تک جاتے ہیں وہ صحیح چیز ہوتی. یہ دینا کہ اوور نائٹ جسے ہم کہتے ہیں امیر ہو گئے، باقی سب ان کی ہی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ چیز مناسب نہیں. یہ تعصب، یہ سوچ نوجوانوں کو دینی چاہیے. اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیے وہ بہت کچھ سوچتے بھی ہیں، کر بھی سکتے ہیں، اور ہماری امیدیں بھی انہیں کے ساتھ ہیں. لیکن شعور اور ادراک رکھنے والے نوجوان، کیونکہ ہر کوئی جوش کے ساتھ ہوش نہیں ہو تو ہر کوئی اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال نہیں کر سکتا. یوتھ ایکسس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ بہت اچھی کاوش ہے. میں تو پہلے تو اکثر بچے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، تو یہ بھی انہوں نے شروع کیا تھا آپ لوگوں نے، تو مجھے لگا کہ شاید یہ بھی کوشش ہے، لیکن کوشش بچے ضرور کرتے ہیں. ذہن میں ایک تصور بھی ہوتا ہے کہ یہ کرنا ہے، لیکن کئی دفعہ ابتدا میں کچھ کوششیں کی، کچھ تھوڑی سی شکل نظر آئی، اس کے بعد وہ خود بخود جیسے بچے پڑھتے جاتے ہیں اور جاتے جاتے ہیں اپنے کاموں پر، تو پھر وہ تعلق ختم ہو جاتا ہے، تو وہ مقصد بھی ختم ہے، تو وہ چیز اسی طرح سے اس کی پذیرائی نہیں ہوتی. تو میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ اتنا جانے کے بعد سب چلے گئے، اس کے باوجود اس چیز سے متعلق ہیں، اور جتنے ان کے رسالے ہیں وہ نکل رہے ہیں اور تسلسل کے ساتھ نکل رہے ہیں. اور بجائے اس کے کہ وہ چیز اب کم نہیں ہے، بلکہ میں محسوس کرتی ہوں اور زیادہ ہو رہا ہے. اب ان کے آپ کے ویب سائٹ الگ ہے، اپنے معلومات ہیں جو دی جاتی ہیں، اور بہت سارے دوسرے نئے آنے والے بچے بھی اس چیز سے متعلق ہونا چاہتے ہیں. تو یہ بہت اچھی کوشش ہے، اور اس کی بھی آپ دیکھیے کہ کامیابی کی طرف اس وجہ سے جاری کہ تسلسل سے ایک مقصد کی طرف سب مل کر جا رہے ہیں، اور وہ مقصد اچھا ہے. تو میں یہ سمجھتی بہت اچھی کوشش ہے. اور یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے شعبے میں ہی وہ بچے موجود ہیں جنہوں نے یہاں سے اس کو شروع کیا. آپ نوجوانوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ دیکھیے میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ مقصد آپ کے سامنے واضح ہونا چاہیے، اور مقصد میں آپ کی پہچان کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں. آپ کا ملک، اس کا تقدس، یہ آپ کی پہچان ہونی چاہیے، یہی آپ کی شناخت ہونی چاہیے. اور اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے نوجوانوں کو آگے بڑھنا چاہیے، مل کر، سب کو ساتھ لے کر.